رضا میری رضا پیاری رضا رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. سلسلہ ہے میرے رضا. امام عشق و محبت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہم اس سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. ہمارے سلسلے کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے متعلق ہم کچھ گفتگو کیا کرتے ہیں. آج کا جو ہم نے
موضوع چنا ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کے مزید آگے بڑھیں گے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو کلام ہے، جو دیوان ہے، اس میں بعض کلام فنی اعتبار سے بہت حیرت انگیز ہیں. ویسے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہر شعر پر جو غور کرے اور جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے وہ اس میں اسی قدر زیادہ غوطہ زن ہو سکتا ہے، لیکن بعض کلام جن کو فنی طور پر بہت زیادہ سراہا گیا اور عموماً جو نعت گو شاعر ہوتے ہیں اس طرح کا کلام نہیں لکھتے، جس کی نظیر نہیں ملتی، ایسے کلام مشہور نہیں ہوتے، وہ کلام ہم آج کے سلسلے میں شامل کریں گے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت برکتیں ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو صبح اور شام 3 بار درود پڑھنے کا عادی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ بھی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی کثرت کریں گے تو دینی دنیاوی ہر طرح کی برکتوں سے ہم ضرور مالا مال ہوں گے. ویسے تو کلام بہت زیادہ ہیں، بعض کلاموں میں بعض خصوصیات کا بیان ہے، بعض کلام فنی اعتبار سے کچھ اور خصوصیات کے حامل ہیں. آج جو سب سے پہلے ہم کلام شامل کرنے کی نیت رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم نعت خوان اسلام بھائی سے ان اشعار کو بھی سنیں گے اور اس کی کچھ وضاحت اور اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو سب سے پہلا کلام ہے اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے کچھ دوستوں نے عرض کی کہ کچھ ایسا کلام لکھا جائے، کوئی ایسی نعت ہو جائے کہ جس کے بارے میں ایک سے زائد زبانیں استعمال کی ہوں. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام لکھا، مشہور کلام ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، جس میں 1 2 نہیں بلکہ 4 زبانوں کو استعمال کیا گیا ہے. لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. مشہور کلام ہے، مختلف طرزوں میں آپ نے اس کو سنا ہوگا. عربی، فارسی، اردو اور ہندی، ان 4 زبانوں کا یہ کلام خوبصورت امتزاج ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم خوش الحان اسلام بھائی سے سنیں گے اور پھر نیت ہے کہ ہر شعر کی وضاحت اور کچھ مفہوم آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہے. اللہ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ نے عرض کی تھی کہ آپ اسے لکھیں تو آپ نے تحریر فرمایا. اس کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں 4 زبانوں کے باوجود یوں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم 4 زبانوں پر کلام پڑھ رہے ہیں. ہر زبان کے بعد دوسری زبان کی طرف جب کنورژن ہوتا ہے، جب لوٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہی زبان ہے. جب غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو عربی تھی، ادھر ہندی آ گئی، ادھر فارسی، ادھر اردو. تو یوں سمجھنے پر یہ بات آشکار ہوتی ہے، ورنہ لگتا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے اس اتنی سلاست زبان کے ساتھ 4 زبانوں میں یہ کلام لکھا. اور دوسری اس کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ اس کلام میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے الفاظ کی نغمگی کو ایسا واضح کر کے اس میں شامل کیا ہے، جیسے کہ اس میں کئی الفاظ ہیں، تن من دھن، ایک طرح کے الفاظ ہیں کہ ترنم نغمگی جو الفاظ کی ہوتی ہے وہ دل پہ بڑی اثر کرتی ہے. اس کلام میں آپ کو ایسے کئی اشعار ملیں گے، ایسے الفاظ ملیں گے جیسے وہ ہے میرا جیرا لرجے دھڑک دھڑک، یہ جو لفظ ہے یہ دل پہ لگتا ہے. اسی طرح وہ ہے رم جھم. یہ ترنم اور نغمگی کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ فنی طور پر ماہر شاعر ہی اسے یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے نہ صرف 4 زبانوں میں اس کلام کو لکھا ہے بلکہ اور بھی کئی خصوصیات کو اس میں شامل کر دیا ہے. بے شک ایک اور خصوصیت بھی اس میں جو نظر آتی ہے سوائے آخری شعر کے مقطع کے، اعلیٰ حضرت نے جو 4 زبانوں کو استعمال فرمایا تو اس میں ہر شعر کی ابتدا عربی زبان سے فرمایا. ابتدائی حصہ جو ہے وہ عربی کے کلام پر مشتمل ہے. تو یوں بھی کیونکہ عربی سب زبانوں پر جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ایک حسن نظر آتا ہے. جو آپ نے جو پہلی بات کی نا، تو اس کا اگر کوئی شاعر ہمارے ساتھ ناظرین میں موجود ہے تو شاعر کو تو بخوبی سمجھ آ سکتی ہے کہ
4 زبانوں کا اتنا حسن امتزاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو عوام ہے کوئی بھی بات 3-4 زبانوں میں کر کے دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ ہر زبان کے بعد گیئر گویا کہ تبدیل ہو رہا ہے، گاڑی جھٹکے لے رہی ہے. لیکن جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، جو آپ نے سلاست کی بات کی، واقعی جیسے پانی بہتا ہوا پانی ہوتا ہے اس طرح الفاظ کی روانی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا. تو سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جج راج کو تاج تورے سر سوبھا. جج راج کو تاج تورے سر سوبھا. تجھ کو شہے کو سرا جانا ہے. تجھ کو شہے کو سرا جانا. پہلے ہی مطلع میں اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں اے آقا آپ جیسا کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں. اچھا اب اس کے اندر مزید چونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں مختصر چلنا ہے، ورنہ جیسے کہ لم یاتی نظیر کا آپ کی نظیر اے آقا آپ کا مثل نہیں آیا فی نظرین. اب نظرین جو نکرہ استعمال ہوا عموم پر دلالت کرتا ہے اور سب کو شامل ہو جاتا ہے. تو اب یعنی چونکہ ہمارے ساتھ جو شامل ہے ان میں اکثر جو ہے وہ عوام ہے، تو اس طرح کی جو خصوصیات ہیں تو وہ اب وہ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ جو جتنا زیادہ علم والا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے اسی قدر زیادہ لطف اندوز ہو سکتا ہے. تو بہرحال کلام خوبصورتی ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں ارشاد فرمایا اے آقا آپ کی نظیر آپ کا مثل کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کی نگاہ میں نظر میں آیا ہی نہیں. مثل تو نہ شد پیدا جانا. کیوں نہیں آیا؟ کہ آپ جیسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا. آپ جیسے تو دنیا میں جب آیا ہی نہیں تو کوئی دیکھے تو کیسے دیکھا ہے. جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. اے آقا سارے جہان کی جو سرداری ہے، سارے جہاں کی جو بادشاہت ہے، اس کا جو تاج ہے وہ تو آپ ہی کے سر ہے کہ آپ ہی تمام جہان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مالک ہیں، اور یہ تاج آپ ہی کے سر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. آگے دلیل فرماتے ہیں البحر علا والموج طغى من بے ہوش روبا من بے ہوش روبا منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا. منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا. موری نیا پار لگا جانا. اس شعر کے اندر ایک تخیل پیش کیا ہے، اپنے آپ کو یوں بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ میں ایک مسافر ہوں، سمندر میں ہوں. سمندر بھی کیسا؟ البحر اعلیٰ، بلند سمندر ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. والموج طغى، گہرا سمندر ہے اور اس کی موجیں جو ہیں وہ طغیانی میں ہیں، بکھری ہوئی موجیں ہیں. اور ایسے عالم میں
موجے طغیانی پر ہیں، سمندر بھی گہرا ہے، منجدھار میں بھی ہوں، منجدھار سمندر میں ایک اور آزمائش کی جگہ ہوتی ہے۔ اب ایسے مشکل حالات کے اندر ہوں، اے آقا آپ ہی مجھے نجات دینے والے ہیں، میری نیا پار لگا جانا، میری کشتی کو آپ ہی پار لگا سکتے ہیں، پار کر دیجئے۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غموں سے، مشکلات سے، دنیاوی جو تکالیف ہیں، جو بھی ایک تخیل کیا جا سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا کی بارگاہ میں کتنے خوبصورت انداز کے اندر یہ گزارش پیش کر رہے ہیں۔ یا شمس نظر تلا حضرت کی اصل مراد کیا ہے یہ تو اعلیٰ حضرت ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو وضاحت کی جاتی ہے، ہر وضاحت کرنے والا، ہر شرح کرنے والا جو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے وہ بیان کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی شعر کے 2 3 4 پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ یا شمس نظرتی الی لیلی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور دیکھیے، ایک وہ باہر کا تخیل تھا، مشکلات کا تذکرہ وہاں پر اس طرح سے فرمایا، اب ایک اور تخیل پیدا ہوا اور اس کو یوں بیان کیا، سورج کو مخاطب ہے اور ارشاد فرمایا، اے سورج دیکھ، تو نے میری سیاہ رات کو دیکھ لیا۔ سیاہ رات کو 2 معنی میں مراد لے سکتے ہیں، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوں، گناہوں کی سیاہی ہے، دوسرا یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں مدینے سے دوری کی وجہ سے جس مصیبت میں گھرا ہوں۔ یا شمس نظرتی الی لیلی، اے سورج دیکھ ذرا، تو چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، دن کا وقت ہے، لیکن پھر بھی میں اندھیرے کا شکار ہوں۔ تو نے میری رات کو دیکھا، اب کیا ہو جب تیرا گزر میرے آقا کی بارگاہ سے ہو، مدینہ پاک سے تیرا گزر ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دینا، اے آقا آپ کا یہ غلام دوری کی تاریکیوں میں مبتلا ہے، کاش آقا نظر فرمائے اور میری اس تاریکی کو دور فرما دے، اجالے میں تبدیل فرما دے، اور اے آقا آپ کی جو نورانیت ہے، آپ کا جو نور ہے، اس کی جھلجھل تو پورے جگ میں رچی ہے، ساری دنیا میں آپ کے نور سے نورانیت ہے، آپ نے کتنوں کو منور کر دیا، کتنوں کو اجلا کر دیا، کتنوں کی تاریک رات کو صبح میں تبدیل فرما دیا۔ اے آقا نظر فرمائیے، میں بھی تاریک رات کا شکار ہوں، اس نور کا صدقہ مجھے بھی اس تاریک رات سے چھٹکارا عطا فرما دیجیے۔ یہاں پر یہ بھی غور فرمائیے کہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ سورج سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری رات کو دیکھ، اگر سورج آئے گا تو رات ختم ہو جائے گی، یہی پریشانی ہے، یہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی خیال کی بلندی ہے جی۔ اور ایسا کمال پہلے کہیں نہیں دیکھا گیا، نہ اور کسی شاعر نے اسے استعمال کیا۔ سورج سے کلام کر رہے ہیں، اور جب کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے سورج، کہہ رہے ہیں کہ جب مدینے جائے تو اس سورج، اس سراج منیرہ سے کہہ دینا کہ جس کی جو جوت ہے، جس کی جو روشنی ہے، وہ سارے عالم میں چمک دمک پھیلائے ہوئے ہے، سورج کو نہیں کہہ رہے، حالانکہ سورج کی بھی روشنی پورے جہان میں پھیلتی ہے، لیکن سورج کو خادم بنایا ہے اس در کا اور وہاں پہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کمال ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ
ہر شعر دوسرے شعر سے کیسا ممتاز ہے اور ہر آنے والا شعر پہلے شعر سے تخیل میں کیسا الگ ہے، ہٹ کے تخیل پیدا کیا، اور تینوں میں مفہوم سرکار کے بارگاہ میں کچھ گزارش ہو رہی ہے، لیکن اس کا الفاظ کا تجدد دیکھیں، بدلنا دیکھیں، اور وہاں پر باہر کا تخیل، پھر سورج اور اس کا آپ نے دیکھا، اب چاند کی طرف آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی، داڑھی مبارک کو، حلقے کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چاند کے گرد جو ہالا ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی چہرے پر جو ہے وہ ایک حلقے کی صورت کے اندر ہوتی ہے، گھیرے ہوئے ہوتی ہے، اس کو ہالا، چاند کے گرد جو روشنی دکھائی دیتی ہے اس کو ہالا کہا جاتا ہے، جو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، بڑی خوبصورت سی روشنی ہوتی ہے، ہالے سے تشبیہ دی، اور جو زلفیں مبارک ہیں ان کو بادلوں سے تشبیہ دی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز پہلے سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کا مفہوم بہت واضح ہو جائے گا، کہ ماہرین کہتے ہیں کہ جب 14ویں کے چاند کے ارد گرد ہالہ نظر آئے، وہ روشنی نظر آئے جو خاص قسم کی ہوا کرتی ہے، تو پھر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا برسنا بہت زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ برسات کی، کرم کی بارش کی، نوازشوں کی بارش کی دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک تو تشبیہات دیکھیے کہ چہرہ گویا کہ 14ویں کا چاند اور داڑھی مبارک ہالا کیے ہوئے، جب یہ دو اسباب پائے جا رہے ہیں تو زلفیں جو ہیں، جو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سر اقدس پر ہیں، ان کو بادلوں سے تشبیہ دی، اور آقا کو عرض کر رہے ہیں، آقا جب یہ سارا معاملہ ہے اور آپ کے کرم کی برکھا یعنی بارش برسنے ہی والی ہے، آنے ہی والی ہے، بس اب برسی کہ اب برسی، اے آقا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ تو تخیل کی بلندی دیکھیے اور بیان کا انداز دیکھیے، یہ نہیں کہ ایک مضمون لیا تو اب اسی کو آخر تک جو ہے وہ بس لیے چلے جا رہے، نہیں، ہر شعر دوسرے سے ممتاز، آقا کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرماتے ہیں انا فی آتش وسخا میں پیاسا ہوں، عطش پیاس کو کہتے ہیں، اور آپ کی سخاوت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہاں بھی گیسو مبارک کو ابر کرم سے تشبیہ دی، اے آقا آپ کے کرم کا بادل تو برستا ہی رہتا ہے، اور بارش ایسی ہے کہ رمجھم رمجھم ہے۔ دیکھیں بارش کی بھی اقسام ہوتی ہے، ایک تو وہ بارش ہوتی ہے جو بندے کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہے، ایسی موسلا دھار بارش ہوتی ہے کہ بندہ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، تشویش میں آ جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہاں پر بارش کا بیان کرنا، کون سی بارش؟ آقا کے کرم کی جو بارش ہے وہ رمجھم رمجھم والی بارش کی طرح ہے، جس سے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے، جو نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ کرم کی بات ہے تو نقصان کہاں سے آئے؟ تو بارش بھی وہ کہ جب وہ برستی ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس میں نہاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت وہ بارش ہوا کرتی ہے جو کہ رم جھم کی صورت میں ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر یہ تشبیہ دی،
اور پھر آقا کی بارگاہ میں آقا کی عطا پر اعتقاد دیکھیے. اے آقا آپ کے کرم کی بارش تو بارش ہے، وہ تو بہت زیادہ برسا کرتی ہے، 2 بوند اگر مل جائیں تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. صرف 2 بوند، 2 قطرے ہی اس بارش کے اگر مجھ پر پڑ جائیں گے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طرح کے ایک مضمون کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور کلام میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. کہ جس دن آئے آقا آپ اپنے اچھوں کو، نیکوکاروں کو، عاجزی بھی یہاں پر فرما رہے، آپ کی طرف سے کرم کے جام چھلکتے ہوئے ملیں گے، بالکل لبالب جام ملیں گے. اے آقا مجھے اس دن آپ کے کرم کی ایک بوند کافی ہوگی. اور یہاں کیا فرما رہے، تھوڑا سا بھی حصہ مل جائے تو میرا کام ہو جائے گا. اور ایک اور بات یہاں پر کہ اسی کلام میں جو وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جود اور سخاوت کے لیے انتہا کو بیان فرمایا. اور یہاں پر بھی اتم کا لفظ استعمال کیا، سخا کا اتم سپرلیٹو ڈگری ہے کہ آپ کا جو جود ہے، آپ کی جو سخا ہے وہ اتم ہے، درجہ کمال اور تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے. اے آقا اس کرم کی بارش کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آقا کی بارگاہ میں ان خوبصورت الفاظ، تشبیہات، استعارات اور اس خوبصورت کلام کے ذریعے اس کرم کی بارش کا سوال کیا. اے کاش کے ہمارے اعلیٰ حضرت کے صدقے سرکار ہم پر بھی کرم فرما دے اور ان کے صدقے ہم پر بھی ایک بوند پڑ جائے، 2 بوند اس بارش کی ہمیں بھی نصیب ہو جائیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. آگے چلیے اب مدینے کی یادوں اور اب اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں. مدینے سے عشق دیکھیے، اپنے قافلے والوں سے کہہ رہے ہیں یا قافلتی زیدی اجلا راہ میں بر حسرت تشنا لبد مورا جیرا لجے دھرت دھرت مورا جیرا لجے دھرت دھرت باس ابھی نہ سونا جانا ابھی نہ سونا جانا. اس کلام کے 10 اشعار ہے. پہلے 5 اشعار آپ نے سنے. اب جو بقیہ اشعار ہے ان کی ابتدا میں اعلیٰ حضرت نے مدینے کے حوالے سے ذکر فرمایا. تو یہ جو پہلا شعر ہے ایک تصور ہے کہ اعلیٰ حضرت گویا کہ مدینے میں حاضری دی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، گزارشات پیش کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی، دل نہیں بھرا اور ایسا لگ رہا ہے کہ قافلے والے اب واپسی کی تیاری میں ہیں. قافلے سے محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے گویا کہ تیاری کر رہے ہیں کہ بس ابھی جانے کی خبر ہونے والی ہے. تو اعلیٰ حضرت اپنے اس قافلے کو تصور میں مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قافلے والوں کچھ دیر کے لیے یہاں پر مزید قیام کر لو. زیدی اجلک، اپنے اجل یعنی وقت کو زیادہ کر لو اور ذرا دیکھو تو صحیح کیوں اعلیٰ حضرت قافلے والوں کو گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر اور یہاں پہ ٹھہر جاؤ کہ میں ابھی تشنا لب ہوں اور میری حسرت کو تو دیکھو. ابھی تو حسرتیں ساری نکلی نہیں اور واپسی کی ٹھانی ہے اور میرا دل اس تصور سے دھڑک رہا ہے، میرا جیرا لرزے دھڑک دھڑک، میرا قلب جو ہے میرا دھڑک رہا ہے کہ میں تو ابھی تشنا لب ہوں، بہت کچھ عرض کرنا ہے، ابھی تو دل نہیں بھرا، بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ حاصل کرنا ہے. اے قافلے والوں کچھ اور ٹھہر جاؤ، واپسی تو ہونی ہی ہے. قافلے نے تیاری
کر رکھی ہے، اب ان ساعتوں کو یاد کر رہے ہیں. جیسے مختلف زبانوں کے اندر کسی بات پر ایک افسوس کے اظہار کے لیے یا کوئی ایسی غم کی بات ہوتی ہے تو الفاظ نکلتے ہیں نا زبان سے، آہ جیسے ہم کہتے ہیں، آہ میں اب جانے لگا ہوں. تو اسی طرح سے اعلیٰ حضرت یہاں پر الفاظ استعمال کیے، ہائے افسوس کہ اب رخصت کی گھڑی ہے. اور جو مدینے میں گھڑیاں تھیں وہ بہت جلدی سے چلی گئیں، گزر گئیں، بس اب تو لگتا ہے کہ جانا ہوگا اور میرا دل ابھی آہو زاری کر رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جاتے وقت اور آنے کی گھڑیوں کو یاد کر رہے ہیں اور یوں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ وقت رخصت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. یہاں پر ساعتوں کی کمی اور بہت ہی تھوڑے ہونے کو بیان اہل فن جانتے ہیں کہ یہاں پر ساعت کی تصغیر بیان کی، سویعات. ساعت یعنی 1 گھنٹہ یا کچھ گھڑیاں، اور سویعات یعنی بہت ہی تھوڑا وقت، قلیل وقت. تو اعلیٰ حضرت کا یہ بھی یہاں پر ایک ہی لفظ میں 2 معنی کو بیان کر دینا یہ بھی کمال ہے. آگے اب مدینے سے نکل آئے ہیں، اب مدینے سے وطن کی جو حاضری ہوتی ہے وہ دل کو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، جان بھی بہت زیادہ غم زدہ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت اسی کیفیت کو گویا بیان فرما رہے ہیں. القلب سجو والغم شجو دلدار چولا جا دیر چونو دلدار چولا جا دیر چونو اپنی محبت میں کاسے کہوں اپنی محبت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، میرا کون ہے تیرے سوا جانا. بہرحال جسم نے تو جانا ہی ہے، اب قافلہ تیار ہو چکا، اب اپنی حالت کا گویا کہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے آقا میرا یہ قلب جو ہے وہ زخمی ہے، چور چور ہے، اور میری جان غموں سے بالکل ٹوٹ چکی ہے، اٹ چکی ہے، بہت زیادہ غم زدہ ہوں اور آپ کی بارگاہ میں آہو زاری کر رہا ہوں. اے آقا یہ میرا حال دیکھیے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ میری جو بھی کیفیت ہے، میرے قلب کی جو کیفیت ہے، میرے جسم کی جو کیفیت ہے، میری روح نحیف ہو گئی، کمزور ہو گئی، عجیب و غریب میری صورت حال ہے. اے آقا اب اپنی یہ گزارش کروں تو کس سے کروں، اور اپنا یہ حال بیان کروں تو کس سے کروں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا. اے آقا یہ سب آہو فغاں، یہ سب کہنا، یہ گزارش کرنا اور یہ کیفیت کا بیان کرنا بھی تو آپ ہی کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ میرا آپ کے سوا کون سننے والا ہے. کیسی اپنائیت اور کیسے عشق اور محبت کا اظہار ہے. اور اس سے جو بعد والے اشعار ہیں اس کے اندر یہ دیکھیے یہ جسمانی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے اور میں بالکل نحیف سا ہو گیا ہوں اور میرا حال جو ہے وہ بے حال سا ہو گیا ہے. اب اگلے اشعار کو سنیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفاظ کی کیسی بلندی کے ساتھ بیان فرمایا، ذرا سنیے. الروح فدا سوزش اور بڑھا، الروح فدا فجد ہر یک شولا دیگر پر سنش خایت، شولا دیگر پر سنش خایت
دھن سب پھونک دیا، سب پھونک دیا، سب پھونک دیا، ہمارا تن من دھن سب 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 پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ میرے جو ظاہری اعضاء کی حالت ہے، میرے قلب کی، جسم کی جو حالت ہے وہ تو جیسی ہے، یہ روح بھی آپ پر فدا ہے۔ فزد حرقا، اب یہاں پر عشق میں جب عاشق جلتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اب جو کیفیات کا اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے، اس کی خوبصورتی اور بلندی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اے آقا جان آپ کے قربان، یہ جو عشق کی آگ لگی ہے اس میں کمی میں نہیں چاہتا، جو کچھ بھی ہے اس میں کمی نہیں چاہتا، بلکہ اے کاش اس جلنے میں، عشق کی آگ میں جلنے میں مجھے مزید اضافہ معلوم ہو جائے، مزید اس کے اندر اضافہ ہو جائے، کیونکہ عاشق جو ہے اس کو اس جلنے میں لطف آتا ہے۔ یہ وہ جلنا نہیں ہے جو دنیا کی آگ میں جلنا ہے، یہ دنیاوی تکلیف کا سامنے، عشق کی آگ ہے، یہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا لطف دیتی ہے، کیف دیتی ہے، عجیب آگ ہے۔ آگ میں بندہ جلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن عشق کی آگ میں جو جلتا ہے، اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہو، اللہ تبارک و تعالی کا عشق ہو، جسے نصیب ہو جائے تو اس کا عالم کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ عرض کر رہے ہیں اے آقا میرا تن من دھن، میرا جو کچھ بھی ساز و سامان تھا وہ سب کچھ تو جل چکا، یعنی آپ کے عشق میں فنا ہو چکا، ختم کر چکا۔ یہ جو جان ہے میرے آقا اس کو بھی جلا دیجئے، یہ بھی عشق کے آگ میں جلتی رہے اور اس میں مزید شعلوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ایک محبت کی انتہا کی کیفیت کا بیان ہے، اور یہ وہ ہے بیان کرنے والے کہ جن کی واقعی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دینی خدمات ہیں اور جو آپ کی تحریریں ہیں، جو کچھ اعلیٰ حضرت یہاں پر اشعار میں بیان فرما رہے ہیں، خدا کی قسم وہ بے عین ہی آپ کی ساری زندگی کے اندر نظر آئے۔ فقط دعویٰ نہیں ہے اور یہ جوش شاعری نہیں ہے کہ الفاظ کا چناؤ کر دیا اور بیان کر دیا، نہیں، اعلیٰ حضرت کا جو عشق ہے، جو مرتبہ ہے، وہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسا عشق اور کیسا مرتبہ تھا، اور اس عشق میں مزید جلنے اور اس عشق کی آگ میں مزید سوزش کا اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں کتنے پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں۔ آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ لکھتے ہیں نا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، یہ وہ آگ ہے، جہنم کی آگ جو بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یوں تمے زار کے درتے ہوئے دل کے شعلوں، یعنی یہ جو عشق کی محبت کی جو آگ لگی ہے، اعلیٰ حضرت فرمانا ہے بس یہ پوری طرح مجھے فنا کر دے۔ یوں تنے زار کے درتے ہوئے دل کے شعلوں، شیوائے خانہ براندازی خس جانے دو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جھونپڑی میں آگ لگتی ہے تو جھونپڑی کو جلا دیتی ہے، مجھے کیوں نہیں جلا رہی ہے آگ، مجھے بھی جل جانا ہے، یہ فنائیت کا مقام تھا، اسی لیے تو آپ کو امام عشق و محبت کہا جا رہا ہے۔ ایک مقام میں فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ ایسی الفت، ایسی وارفتگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، اور لکھتے اب اپنے قلم میں کیا عاجزی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ کمال ہم نے سنا مدنی چینل کے ناظرین۔ اب جو بیان ہو رہا ہے مقطع پڑھنے لگے، اعلیٰ حضرت نے مختلف زبانوں کو کتنے خوبصورت انداز میں سمویا، بیان کیا۔ اب اتنا با کمال ہونے کے باوجود سرکار کی بارگاہ میں کیسی عاجزی اور اپنی جو ہے وہ اظہار انکساری، وہ بھی کیسے خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں۔ اب آپ سنیے۔ بس خام نوائے رضا
رنگ میرا ارشاد رحیمہ ناطق تھا ارشاد رحیمہ ناطق تھا چار راہ بڑا جانا چار راہ بڑا جانا. جس کلام پر عقل حیرت زدہ ہے وہ سب لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت عاجزی فرماتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ رضا کا تو قلم بھی نا تجربہ کار ہے اور اس کی تو آواز بھی بس ایسی ہی ہے. یہ جو میں نے لکھ دیا آقا کا کرم تھا اور جو مجھے کہا گیا تو اصرار پر میں نے یہ کلام لکھ دیا، ورنہ رضا کا نہ یہ انداز ہے نہ یہ طریقہ ہے کہ یہ جو 4 زبانوں میں میں نے کلام لکھا یہ میرا کوئی کمال نہیں. میں تو نہ تجربہ کار ہوں، آقا کی ثنا خوانی میں بس برکت کے لیے لکھ دیتا ہوں. میرا قلم بھی نہ تجربہ کار ہے اور میری آواز میں بھی وہ دم خم نہیں. یہ تو عاجزی ہے. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا قلم اور اعلیٰ حضرت کے اس قلم کی تحریر اور اس کی دھمک آج تک دنیا میں سنی جاتی ہے، اور وہ زور ہے اعلیٰ حضرت کے قلم میں اور بیان کے اندر کہ دنیا کے کونے کونے میں کہیں پر بھی عشاق ہو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو سنتے لطف اندوز ہوتے اور اپنے دل میں مزید عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ کلام تھا جس کا ہم نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت 4 زبانوں میں تحریر فرمائی، عربی، فارسی، اردو اور ہندی کے اندر. ایک اور بہت ہی پیارا کلام ہے جس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ ہے، کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، میرے رضا کی کیا بات ہے. پورا کلام لکھ ڈالا اور ان حروف کو چنا کہ پورے کلام میں کہیں بھی آپ کے ہونٹ نہیں ملیں گے. جی ہاں، حروف تہجی کے اندر بعض حروف چند یہ کہ جن میں دونوں ہونٹ ملتے ہیں، جیسا کہ میم ہے، میم آپ کہیں میم، جب میم ادا کریں گے تو آپ کے دونوں ہونٹ مل جائیں گے. اچھا ہا ادا کریں، ہا ہا، ہونٹ ملے نہیں ملیں گے. 2 طرح کے حروف ہیں جن میں ہونٹ ملتے جن میں نہیں ملتے. تو اعلیٰ حضرت کا ایک وہ کلام ہے جو کہ بہت ہی عجیب کلام ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں بھی ہونٹوں کو ملنے نہیں دیا اور پورا نعتیہ کلام لکھ ڈالا. اس کا بات ہے فنی طور پر عز الشفتین بھی کہتے ہیں کہ جس میں ہونٹوں کو شاعر نے نہ ملنے دیا ہو. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سوا غالباً ایسا کلام کوئی لکھ نہیں پایا ہے. آپ بھی مدری چینل کے ناظرین اگر غور کریں گے، ساتھ میں ہو سکا مل کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ کمال بھی اعلیٰ حضرت کا نظر آئے گا. ایسا کلام لکھا ہے کہ یہ والا ہونٹ اس ہونٹ سے نہیں ملے گا، اور پورا کلام، اور کوئی 2-4 شعر نہیں ہے، کئی اشعار پر مشتمل یہ کلام ہے. سید کونین سلطان جہاں، سید کونین سلطان جہاں، ذل یزدا شاہدی عرشاستان، ذل یزدا شاہدی عرشاستان، کل سے اعلیٰ کل سے اعلیٰ کل کی جان، کل سے اعلیٰ کل سے اعلیٰ کل کی جان، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان. کل یعنی تمام، ہر ایک کے آقا ہے ہمارے آقا. کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان، دل کشاؤ دل کش دلارا دل ستا، دل
دلکشا دلکش دلارا دل ستا کان جانو جان جانو شان شان کان جانو جان جانو شان شان ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر اشارت دل نشینو دل نشان ہر اشارت دل نشینو دل نشان دل 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 کو جان جا کو نور دے دل دل کو جان جا کو نور دے اے جہان جانو اے جانے جہاں اے جہان جانو اے جانے جہاں اے جہان جان یعنی میری جان کا جہان آپ ہی ہیں اور اے جانے جہاں یعنی آپ ہیں تو جہان ہے دو معنی ایک مصرے میں بیان کیے اے جہان جان اے جانے جہاں آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور روح دے اور روح کو راہ جنا روح دے اور روح کو راہ جنا اللہ اللہ یا تو ایسی آس سے اس کا مفہوم ہے کہ آقا کی بارگاہ میں یاس نا امیدی یہ ہو ہی نہیں سکتا آقا کی بارگاہ میں تو جو مانگا جاتا ہے مل جاتا ہے اللہ اللہ یا تو ایسی آس سے اور یہ حضرت یہ در یہ آستان اور یہ حضرت یہ در یہ آستان تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے تو ثنا کو ہے ثنا تیرے لیے ہے ثنا تیری دیگر داستان ہے ثنا تیری دیگر داستان تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا گر تو نہ ہو تو ہو آقا اور یادیں بھی کرا تو ہو آقا اور یادیں بھی کرا یہاں پر مراد اپنے دل کی کیفیت ہے کہ آقا اگر آپ کی یاد نہ ہو تو پھر دوسروں کی یاد ہو یادیں دیگراں اور رضا کو یہ نہیں چاہیے رضا تو آپ ہی کی یاد چاہتا ہے اسی لیے التجا کرتے ہیں التجا شرک و شر سے دور رکھ التجا شرک و شر سے دور رکھ ہو رضا تیرا غیر زین ہو رضا تیرا غیر زین اور اس کلام میں جو کمال ہے کہ ہونٹ نہیں ملتے اسے مقطع میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور گئے جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور گئے دل سے یوں ہی دور
گمان، زان مانے گمان والا، نہ زن ہو نہ گمان والا ہو، آقا بس آپ ہو، آپ کی یادیں ہوں. دل سے یوں ہی دور ہو ہر زن و زان، دل سے یوں ہی دور ہو ہر زن و زان، سید کونین سلطان جہان. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور جو بھی آج کے کلام پڑھے گئے اس میں جو کچھ بھی سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استغاثہ کیا، عرض کیا، جو کچھ بھی مانگا، اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے چلتے جائیے، ان کی محبت کو دل میں بسائیے، جس طرح سے انہوں نے ہمیں ارشادات فرمائے اس کے مطابق عمل کیجیے، ان کے دامن سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل نہ اس دنیا میں ناکامی دیکھنی پڑے گی نہ اس آخرت کے اندر. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامرانی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا.